اور انہوں نے میرے بعد یقیناً پڑھنا ہے۔ خالق کائنات نے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک، پھر مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک کوئی ایک زمانہ، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس زمانے میں ہدایت لینے والے تو ہوں لیکن ہدایت دینے والا کوئی نہ ہو۔ ہادی بدلتے رہے لیکن ایک ہادی کے بعد ایک نہ ایک ہادی آتا رہا۔ رسول نے منبر خالی نہیں چھوڑا، اگر خالی چھوڑ جاتے تو یقیناً اس بات کی ضرورت تھی کہ کسی کو منبر پہ بٹھایا جائے، تلاش کیا جائے، انتخاب کیا جائے، چنا جائے، الیکشن کیے جائیں۔ پیغمبر نے ایک لمحہ بھی خالی نہیں چھوڑا۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بس آخری جملہ، اگر میں آدم کا مولا علی آدم کا مولا، میں نوح کا مولا علی نوح کا مولا، میں شیس کا مولا علی شیس کا مولا، میں ادریس کا مولا علی ادریس کا مولا، میں یونس کا مولا علی یونس کا مولا، میں صالح کا مولا علی صالح کا مولا، میں اسحاق کا مولا علی اسحاق کا مولا، میں لوط کا مولا علی لوط کا مولا، میں شعیب کا مولا علی شعیب کا مولا، اگر میں ابراہیم کا مولا علی ابراہیم کا مولا، میں اسماعیل کا مولا علی اسماعیل کا مولا، میں یعقوب کا مولا علی یعقوب کا مولا، میں یوسف کا مولا علی یوسف کا مولا، میں یحییٰ کا مولا علی یحییٰ کا مولا، اگر میں زکریا کا مولا علی زکریا کا مولا، میں ابراہیم کا مولا علی ابراہیم کا مولا، میں اسماعیل کا مولا علی اسماعیل کا مولا، میں یعقوب کا مولا علی یعقوب کا مولا، اگر میں یعقوب کا مولا علی یعقوب کا مولا، میں یوسف کا مولا علی یوسف کا مولا، میں عیسیٰ کا مولا علی عیسیٰ کا مولا، اگر میں مشرقین تک مولا علی مشرقین تک مولا، اگر میں مغربین تک مولا علی مغربین تک مولا، اگر میں تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک مولا علی تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک مولا، جب سے میں مولا تب سے علی مولا، جہاں تک میں مولا وہاں تک علی مولا، جیسا میں مولا ویسا علی مولا، جن معنوں میں میں مولا ان معنوں میں علی مولا۔ وما علینا الا البلاغ۔